السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ ور دی کی ایونٹس ان دی لائف آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم دیٹ شیپڈ ہز لیڈرشپ اینڈ میسج۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری لائف ہے اس میں ہمیں کیا میسج مطلب کہ کیسے انہوں نے لیڈرشپ کی، اور ان کے پوری لائف کے ایونٹ سے جو ہے ہم ان کے میسج کو بھی ریکگنائز کر سکتے ہیں، اور یا پھر ان کی پوری لائف سے جو ہے وہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کے کچھ ایونٹس جو گزرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں گزارے۔ سب سے پہلے جو ہے برتھ اور ارلی لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 570 میں ہوئی اور مکہ میں ہوئی تھی، اور آپ نوبل فیملی آف قریش میں پیدا ہوئے، اور آپ کی فیملی جو ہے وہ بنو ہاشم کی تھی۔ مطلب کہ عرب کے زمانے میں پہلے قبائل ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو تھا وہ قریش قبیلہ تھا، اور جو اس خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے وہ بنو ہاشم تھا، جیسے ایز اے کاسٹ ہم لیتے ہیں۔ پھر ہے orphan ایٹ اے ایج، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 6 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 6 منتھ کے تھے، تو بی بی حضرت عبداللہ جو ہے وہ ان کی وہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ایئرس کے ہوئے تو ان کی جو ہے وہ بھی مدر جو ہے وہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑے بڑے ہوئے، پھر ان کے گرینڈ فادر، اور پھر جو ہے عبد المطلب جو تھے وہ ان کے گرینڈ فادر تھے، اور حضرت ابو طالب جو ہے وہ ان کے چچا تھے جو انہوں نے انہیں پالا تھا، ٹھیک ہے۔ نون الامین آپ سے جو ہے ارلی چائلڈہڈ میں جب تک آپ کو رسالت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان 2 چیزوں سے بہت زیادہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، مطلب سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بھروسے مند بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرج اور فیملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے کی تھی، اور یہ ایک سکسیسفل بزنس وومن تھی، اور یہ میرج جو ہے وہ پروفٹ ہوڈ سے پہلے ہوئی تھی۔ پھر ہے پروفٹ ہوڈ۔ پروفٹ ہوڈ کا عراج جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 ایئرس کے بعد اسٹارٹ ہوا تھا۔ کیو ہرا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو جیسے کہ 5 آیات سورہ علق کی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو یہ 5 آیات جو تھی وہ فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے اس کے سوا کوئی بھی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے، تو سارا سلسلہ وہاں سے 23 سال تک چلا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے دا چیلنجز فیسڈ بائی دا پروفٹ ان اسپریڈنگ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے چیلنجز اگر پوچھے جاتے ہیں تو آپ ڈسکس کیجیے گا، لیکن ہم ایونٹس ڈسکس کر رہے ہیں تو سارے ایونٹس اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ آپ سے کو کون کون سے چیلنجز آئے، ٹھیک ہے۔ چیلنجز میں سب سے پہلا چیلنج جو تھا وہ تھا اپوزیشن ان مکہ، کہ مکہ پہلے تو آپ صلی مکہ میں رہتے تھے، تو وہیں پہ تبلیغ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، پہلے چھپ کے تبلیغ کرنے کو کہا گیا تھا، پھر جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ تبلیغ کرنے کا۔ ارلی فیس میں جو فیسڈ انٹینس پرسیکیوشن فرام دی قریش انکلوڈنگ موکری، بائیکاٹس اور فزیکل ہارمس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ فزیکلی ہارم بھی کیا گیا اور بائیکاٹ بھی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ہے ارلی فالوورس، سب سے پہلے جو فالوور تھے، جس طرح سے حضرت بلال پہ بھی بہت زیادہ مظالم کیے گئے، اور حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ بھی بہت زیادہ مظالم بھی کیے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بائیکاٹ آف دی ہاشم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے ہی بائیکاٹ کیا گیا تھا، اکانومک طور پہ بھی کہ ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان سے کوئی مال وغیرہ کچھ بھی نہیں خریدے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے طائف کے انسیڈنٹ، طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی ریجیکٹ کیا گیا، اور ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
نالین مبارک تھی وہ بھی جو ہے خون سے بھر گئی. پھر آتی ہے مائگریشن ٹو مدینہ. اور اتنے سارے مظالم کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے جو ہے مدینہ ہجرت کر لیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ 622 یہ جو ڈیٹ یاد کرنے کی ہے اس میں آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 622 CE میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. پھر آتا ہے ہمارا رول آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسپریچول، پولیٹیکل اور سوشل لیڈر. پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری لائف ہے، لائف کے ایونٹس ہے، وہ کس طرح سے ہمارے لیے لیڈرشپ کا اور کیا میسج ملتا ہے. میسج ہم نے دیکھ لی، میسج ہم آگے دیکھتے ہیں. اب لیڈرشپ کیسے، لیڈرشپ میں سب سے پہلے لیڈرشپ جو ہے وہ اسپریچول لیڈر، پولیٹیکل لیڈر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور سوشل لیڈرز. سب سے پہلے اسپریچول لیڈر. اسپریچول میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے آپ نے آنیسٹی، ہیوملٹی، کمپیشن جو ہے وہ اپنی لائف میں لانا ہے. اس سے بھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ نے کیسے کرنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور پھر جماعت کے ساتھ بھی کروا کے دکھاتے تھے کہ کس طرح سے آپ نے عبادت کرنی اور پھر اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے یاد رکھنا، یاد کرنا. ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں صلاۃ، زکوٰۃ اور فاسٹنگ رمضان کے مہینے میں. پولیٹیکل لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں دکھایا. ایز اے پولیٹیکل لیڈر جو ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جس کو ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، جس نے جوز اور دوسرے جو بھی کمیونٹیز کے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریم ورک کے تحت یونائٹ کیا، بس میوچل رائٹس کے لیے، گورننس اور میوچل رائٹس کے لیے. اور اس کے علاوہ پولیٹیکل میں جو ہے ڈیمونسٹریٹو ڈپلومیسی، جو ٹریٹیز میں سب سے بڑی ٹریٹی جو تھی وہ ٹریٹی آف حدیبیہ تھی. سوشل لیڈر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا. سوشل لیڈر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس، ایکویلٹی اور رائٹس آف وومن، آرفنس اور انڈر پریویلیج جو تھے ان کی جو ہے وہ چیزیں پروموٹ کر کے دکھائی کہ کس طرح سے سوشلی جو ہے سوشل لیڈر بنا جا سکتا ہے، یا پھر سوشل لیڈرز کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. پھر ایڈوکیٹڈ فار ریشل ایتھنک ایکویلٹی، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن جو ہے فیئرویل سرمن، اس جملے سے جو ہے پوری ایز اے سوشل لیڈر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. این عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور این نان عرب، نور این نان عرب اوور این عرب. یہ جو ہے کالا اور گورا اور عرب اور نان عرب مطلب کوئی بھی جو ہے سپیریئر نہیں ہے. اوور آل سپیریورٹی اسی کی ہے جو اللہ کے یہاں سپیریئر ہے. ٹھیک ہے. پھر لائف کی ایونٹس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشلی نیبرہڈ کے بھی بہت زیادہ ریلیشنز اور سوشل ویلفیئر کا جو ہے نیبرز کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے. کی ایونٹس پھر دیکھتے ہیں. کی ایونٹس میں جو ہے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ مائگریشن ٹو مدینہ ہے، جو مہاجرین اور انصار کا جو ہے جس طرح سے انصار نے ہیلپ کی مہاجرین کو مسجد نبوی میں. پھر ہے بدر کا ایونٹ 624 میں، جو اسلام کا سب سے پہلا ایونٹ ہے. پھر کانکویسٹ آف مکہ 360 میں، 630 میں، سوری فار دیٹ. اور پھر ہے ایٹ دا لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ 632 میں. تو یہ جو ایونٹ ہے میجر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر کے بتائی. مائگریشن میں جو تھا اسٹیبلش دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ان مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کے بعد ایز اے اسٹیٹ مدینہ میں کس طرح سے قائم کی اس ایونٹ میں. پھر ہے بیٹل آف بدر میں، دا فرسٹ میجر بیٹل بٹوین دا مسلمس اینڈ دا قریش. اسلام کی سب سے پہلی جو تھی وہ جنگ تھی یہ. پھر ہے دا کنکویسٹ آف مکہ، دا پروفٹ ریٹرن ٹو مکہ ود اے لارج مسلم آرمی پیسفلی کنکرنگ دا سٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو فتح کیا وہ 10,000 صحابہ کے ساتھ اور پیسفلی. یہ ان کا مطلب کہ بہت بڑا ایونٹ تھا کہ پیسفلی کسی جگہ کو فتح کرنا. پھر فیئرویل سرمن ہے آگے. ڈیلیور ڈیورنگ ہز فائنل پلگرمیج دا پروفٹ ایمفیسائز کی پرنسپلز. کون سے کی پرنسپلز تھے؟
تو کانکویسٹ آف مکہ میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو میسج ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے وہ یہ ہے کہ نو بلیم ول دیئر بی اپون یو ٹوڈے مے اللہ فارگیو یو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی کہا کہ تم لوگوں پہ کوئی بھی بلیم نہیں ہے آج کے دن اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہاں پہ ارشاد فرمائے کہ نا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا وہ معاف کر دیا جائے گا, اسے کچھ نہیں کیا جائے گا, جو مکہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرسی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسفلی جو ہے معاملات کو ہینڈل کیا یہ پتہ چلتا ہے. تو مائیگریشن کے میسج سے بھی جو ہے وہ انصار نے کس طرح سے مہاجرین کی ہیلپ کی اور مسجد النبوی جو ہے وہاں اسی موقع کے بعد بنی. پھر دا بیٹل آف بدر میں جو ہے وہ پہلی جنگ ہوئی اور جنگ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی. اور وہ اس کے علاوہ جو ہے ملائکہ کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, وہ بھی ان میں بہت بڑے جو ہیں اس میں میسیجز ہیں. ایٹ دی لاسٹ ایونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا, دا فیئرویل سرمن, دا لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ بھی اس کو کہتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 632 میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اوور آل کہا کہ آج کے دن جو ہے وہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا جو میسج ہے اسلام کا پورا جو ہے وہ کنوے کر دیا. سو یہ سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایونٹس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ایونٹس ہیں کچھ جو ہمیں کیا اسلام کا پورا میسج دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بالکل ہی مرسی کا اور بہت زیادہ پیسفل جو ہے وہ ایک مذہب ہے. اور جو ہے لیڈرشپ بھی ہم نے اسپریچول اور سوشل یہ سارے ڈسکس کی اس میں. اگر آپ کو اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں, ہم آپ کو ضرور آنسر دیں گے. اور اف یو ہیو لائک یور ویڈیو دین لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اوور چینل.